ایک قوم جسے اللہ نے زمین کا بہترین حصہ دیا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھیں، زرخائے زمین تھی، ندیاں بہتی تھیں، اور ان کی رہنمائی کرنے والا ایک نبی تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر سوچو، نہ 10 سال، نہ 50 سال، پورے 950 سال تک ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم کو سمجھاتا رہا، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ اور جواب میں مذاق، تنزیہ اور دشمنی۔ نوح یہاں سے چلے جاؤ، ہم نے کسی اللہ کو نہیں مانا۔ نوح یہاں سے چلے جاؤ، ہم نے کسی اللہ کو نہیں مانا۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے چھپائے ہوئے چشمے پھوٹ دیے، اور سب کچھ ایک گہرے طوفان میں ڈوب گئے۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے پرانی قوموں میں سے ایک تھی۔ اکثر روایت کے مطابق یہ لوگ بابل یعنی آج کا عراق کے آس پاس رہتے تھے۔ زمین حسین، فصلیں مضبوط، جسم طاقتور، قد لمبا۔ یہ لوگ آج کے انسانوں سے کہیں زیادہ طاقت رکھتے تھے، لیکن پھر ایک نئی فطرت پیدا ہوئی، شرک کا بیج اگنے لگا۔ قوم نوح کے پاس ہر چیز تھی، مگر سب سے بڑی نعمت توحید بھول گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جن کے وہ لوگ پہلے یادگار بناتے تھے وہ نیک بندے تھے۔ لوگوں نے سوچا ان کی یاد قائم رکھنے کے لیے تصویر بنا لیتے ہیں، بس تصویر سے تعظیم، تعظیم سے سجدہ، اور سجدے سے شرک شروع ہو گیا۔ اے ہمارے معبود، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری زندگی میں سکون دے دے۔ قرآن بتاتا ہے، اور انہوں نے کہا اپنے معبود ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو مت چھوڑو۔ میرا والا سندر۔ اسی قوم کے بارے میں کچھ پرانی روایتوں میں ایک عجیب ہستی کا ذکر ملتا ہے، اوج بن عنق۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آتا، صرف قدیم روایتوں میں کہا جاتا ہے یہ بہت لمبا، بہت طاقتور، حتیٰ کہ کبھی کبھی پہاڑوں کو ہلا دیتا۔ لوگوں میں اس کے قصے مشہور تھے، اور یہ قوم کی تکبر کی مثال بن گیا تھا۔ یہ روایت اصل میں ایک سبق تھی۔ جب قوم تکبر میں ڈوب جاتی ہے تو ان کے اندر اوج بن عنق جیسی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان کا رہنا ان کے درمیان 950 سال کا تھا۔ میں تمہارے لیے اللہ کا صاف اور واضح ڈرانے والا ہوں۔ مگر لوگ انگلیاں کانوں میں ڈالتے، چادریں لپیٹ لیتے اور سختی سے کہتے ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بولتے کچھ چہروں پر نرمی آتی، مگر پھر سردار آ کر کہتے چھوڑ اس کو، یہ صرف ایک آدمی ہے، غریب، کمزور۔ اگر اللہ کوئی پیغام بھیجتا تو کسی امیر کے ذریعے بھیجتا۔ سوچو، 1 سے 2 سال نہیں، 950 سال کی دعوت، دن میں بھی، رات میں بھی، چھپ کر بھی، کھلے عام بھی، نرم بھی، سخت بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے توبہ کرو، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، بگت اگا دے گا، تمہاری طاقت بڑھ جائے گی۔ مگر جواب صرف مذاق اور دشمنی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب علم یقین بن گیا کہ یہ قوم اب کبھی نہیں بدلے گی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی جو آج بھی انسان کا دل ہلا دیتی ہے۔ اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ پھر اللہ کا حکم اتر گیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگتے ہیں۔ سردار گزر کر ہنس کر کہتے ریگستان میں کشتی؟ پانی کہاں سے آئے گا؟ انہیں کیا پتا، ہر کیل ان کی تباہی کے پہلے سر کا حصہ تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ کبھی کبھی
औज बिन उनुक भी उनके पास आ जाता और अपने लंबा कार की वजह से उनकी मदद कर देता। मगर याद रहे, ये सिर्फ रिवायत है, कुरान में इसका जिक्र नहीं। कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। नीचे जानवर, दरमिया में इंसान, ऊपर परिंदे, सामान। कुरान में एक अहम निशानी आती है, जब तंदूर उबलने लगे तो हर जानवर की नरमदा जोड़ी कश्ती में चढ़ा लो। यानी जानवर नूह अलैहिस्सलाम को ढूंढ कर नहीं लाने थे, अल्लाह के हुक्म से खुद चल कर आए। आखिर वो निशानी आ गई। आसमान सियाह बादलों से भर गया। गर्म हवा अचानक ठंडी और तेज बन गई। सरदार हंस कर कहते, देखो, नूह का तंदूर भी पानी निकलेगा क्या? कुरान कहता है, जब तंदूर उबलने लगा, एक पुराना चूल्हा जिसमें रोटी पकती थी, उसमें से पानी उबलना शुरू हो गया। सरदार की हंसी थम गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए अज़ाब आ गया है। मोमिन कश्ती में सवार हो गए। अल्लाह ने फरमाया, आसमान के दरवाज़े खोल दो, ज़मीन के चश्मे फूट पड़ने दो। पानी ऊपर से भी आया, नीचे से भी, और दोनों पानी मिल गए उस तकदीर पर जो लिखी जा चुकी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम की तरफ आखिरी नज़र डाली। उनकी बीवी दूर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पुकारा, आओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ। मगर उसने मुंह फेर लिया। वो सरदार के साथ घूम हो गए। उनके 3 बेटे साम, हाम, याफीस उनके साथ थे। बेटियां और उनके शौहर भी कश्ती में थे। लोग चीखते, मगर दरवाजे अल्लाह के हुक्म से बंद हो चुके थे। पानी पहाड़ जैसी लहरों में तब्दील हो गया। इन्हीं लहरों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। उन्होंने पुकारा, आए मेरे बेटे, हमरे साथ सवर हो जाओ, मैं पहाड़ पे चढ़कर बच जाऊंगा। आज अल्लाह की पका से कोई नहीं बचा सकता। फिर एक लहर उनके दरमिया आ गई और बेटा डूबने वालों में शामिल हो गया। तूफ़ान गरज रहा था, आसमान सियाह, हवा चीख रही थी। बिजली की चमक के सिवा कोई रोशनी नहीं। पानी इतना भर गया कि पहाड़ों की सिर्फ चोटियाँ रह गई। सिर्फ कश्ती तैर रही थी। दिन रात एक हो गए। आखिर अल्लाह ने फरमाया, आए ज़मीन अपना पानी निगल ले, आए आसमान थम जा। पानी उतर गया। ज़रख़ाई ज़मीन ज़ाहिर हो गई। कश्ती जूदी नाम के पहाड़ पर तैर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए। उनके गिर्द साम, हाम, याफीस, बेटियां, शौहर और कुछ मोमिन, बस यही लोग बचे। आज हमारे बत क्या है? करियर, लोग क्या कहेंगे? सोशल मीडिया, बेहाये। उस वक्त कश्ती बच गई थी। आज हमारी कश्ती तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान, सुन्नत है। कमेंट में लिखो तुम्हें इस वाक़या से क्या सबक मिला, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।